نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله تعالى وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مارکیٹ میں ہر شے کی ایک قیمت ہوتی ہے اور اس شے کی قیمت اسی کی مارکیٹ والے ہی جانتے ہیں کہ اس کی ویلیو کیا ہے. سونے کی قیمت سونار بتائے گا کہ اس کی کیا ویلیو ہے، پتھر کی قیمت جوہری بتائے گا کہ اس کی کیا ویلیو ہے. بالکل اسی طرح قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے اور پوری رغبت اور پورے شوق کے ساتھ قرآن سننے والے اور قرآن سنانے والے، ان کی کیا قیمت ہے اور ان کی کیا ویلیو ہے یہی لوگ جانتے ہیں. اس لیے میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ توجہ سے سماعت فرمائیے گا کہ رمضان کا پورا مہینہ مبارک، آخری عشرہ مبارک، صاف راتیں مبارک، قرآن کریم کا پڑھنا مبارک، قرآن کریم کا سننا مبارک، قرآن کریم کی تلاوت کا مکمل کرنا یہ مبارک، اور اے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والے تیرا مسلمان ہونا مبارک. اس کی قدر یہی لوگ جانتے ہیں کہ ایمان کیا ہے. ایمان والے ہی ایمان کی قدر جانتے ہیں، ایمان والوں کے علاوہ کوئی ایمان کی قدر جانتا نہیں ہے. ایک طالب علم تھا، اس کے استاد نے اس کو ایک دن سبق میں یہ پڑھایا کہ بیٹا یہ دین جو ہے نا بڑا قیمتی ہے. بیچارہ میری طرح کا کمزور نااہل بندہ تھا، وہ سمجھا کہ شاید قیمتی سے مراد یہ ہے کہ اس کی کوئی پیسے لگتے ہیں یا کوئی اس کی قیمت ملتی ہوگی. وہ ایک دن مدرسے پڑھنے آ رہا تھا تو اس کے پاؤں میں جوتی ٹوٹ گئی. سامنے موچی بیٹھا ہوا تھا، موچی کے پاس گیا، اس کو جا کے کہا کہ بابا جی میری جوتی ٹھیک کر دو لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں. میں نے کہا بیٹا بغیر پیسوں کے میں تیری جوتی کیسے ٹھیک کر دوں؟ اس نے کہا جی میں آپ کو دین کے ایک دو مسئلے بتا دوں گا. میں نے کہا دین کے مسئلوں سے میرا کیا لینا دینا بھائی، مجھے تو پیسے چاہیے، میں تو مزدوری کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. خیر وہ نہیں مانا، وہ بیچارہ ننگے پیر ہی مدرسے پہنچا، جا کر استاد کو کہنے لگا کہ استاد جی آپ نے تو کہا تھا کہ دین بڑا قیمتی ہے، لیکن یہ کیسا قیمتی دین ہے جو میری جوتی نہیں ٹھیک کروا سکا. اب وہ استاد صاحب بھی نفسیات سمجھتے تھے، انہوں نے کہا اچھا میں تمہیں اور طریقے سے سمجھاتا ہوں. انہوں نے ایک موتی اس کو دیا، موتی، اور کہا کہ پہلے اس کو لے کر کسی سبزی والے کے پاس جاؤ. وہ موتی لے کر سبزی والی کے پاس گیا اور اس نے جا کر ایک سبزی والے کو وہ موتی دیا کہ چچا یہ موتی رکھ لو اور اس کے بدلے مجھے سبزی دے دو. اس نے موتی کو ایسے دیکھا، اوپر نیچے سے دیکھا، اس نے کہا یار یہ 2-4 لیمو پڑے اٹھا کے لے جاؤ. وہ پھر واپس آیا، کہتے استاد جی اس نے تو 2-4 لیمو اس موتی کی قیمت لگائی. اب اس نے کہا ابھی اس موتی کو جوہری کے پاس لے کر جاؤ. وہ پھر اس موتی کو اس جوہری کے پاس لے کر گیا تو جوہری نے یہ کہا کہ میری دکان میں اس وقت جتنا مال پڑا ہوا ہے، جتنے ہیرے جواہرات پڑے ہوئے ہیں، وہ سب ایک طرف اور اس ایک موتی کی قیمت ایک طرف. آج کی نشست میں مختصر سے زیادہ وقت نہیں لوں گا انشاءاللہ. لے آئے ہو بھائی مٹھائی وغیرہ لے آئے ہو، آپ ذرا بسم اللہ کرو، احباب کو پہنچاؤ تاکہ بعد میں پھر ہم تسلی سے دعا بھی کر سکیں. توجہ آپ نے میری طرف رکھنی ہے انشاءاللہ. ہر کسی کو اس کی نشست پہ جو ہے وہ، یہ ہمارے کچھ بزرگ احباب ہیں، کچھ دوست ہیں، مستقل نمازی ہیں، ان کی طرف سے آپ کے لیے یہ ایک اہتمام کیا گیا ہے اور اس کو پوری جو ہے وہ خوش دلی سے قبول فرمائیے گا. اور ساتھ ساتھ میری بات بھی سنتے ہیں. آ جاؤ بیٹا آ جاؤ. یہ میری بیٹی ہیں جی، ان کو میرے سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ آج بابا کا قرآن ختم ہے تو یہ اسپیشلی آج مسجد میں. آ جاؤ ادھر میرے پاس آ جاؤ، آ جاؤ شاباش. چلو تو اس جوہری نے یہ کہا کہ میری دکان کے اندر جتنا مال پڑا ہوا ہے
وہ سب ایک طرف اور اس موتی کی جو قیمت ہے وہ ایک طرف ہے. میں اس موتی کی قیمت تمہیں نہیں دے سکتا. تو میں جو بات عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ کا مقام ہے، جو آپ کی قیمت ہے، ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کی جو وہ قیمت ہے دنیا کے اندر، وہ کوئی نہیں چھپا سکتا. موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اللہ سے فریاد کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے کوئی ذکر بتا دیجئے اسپیشل میرے لیے خاص، کہ جس سے میں آپ کو یاد کیا کروں. تو اللہ پاک کی طرف سے وحی آتی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد، لا الہ الا اللہ پڑھا کرو. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ یہ تو سارے ہی پڑھتے ہیں، یہ تو سارے ہی پڑھتے ہیں، تو مجھے کوئی ایسا ذکر بتائیں جو صرف میرے لیے ہو. تو اللہ جل شانہ کی طرف سے وحی میں جواب یہ آتا ہے کہ موسیٰ، ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں اور اس کے اندر بسنے والی جتنی مخلوق ہے اس سب کو ایک پلڑے میں رکھ دو اور لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں رکھ دو، تو یہ لا الہ الا اللہ والا پلڑا نیچے جھک جائے گا. قرآن کریم کی ایک آیت آپ کو سناتا ہوں، سورہ غافر 24واں پارہ. اللہ پاک ارشاد فرمانے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم. کہ جو اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھانے والے فرشتے ہیں وہ اللہ کے کتنے مقرب ہوں گے. جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے وہ اللہ کے کتنے مقرب ہوں گے، کتنے قریب ہوں گے وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے. اللہ تعالیٰ ان کی ذمہ داری بتا رہے ہیں کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے. الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم. پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، وہ سبحان اللہ پڑھتے رہتے ہیں، وہ سبحان الملک القدوس پڑھتے رہتے ہیں. وہ ہر اس لفظ سے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں جس سے اللہ کی شان اور اللہ کی بڑائی اور اللہ کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے. دوسرا کام ان کا کیا ہے؟ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اپنی شان کے مطابق اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. اور تیسرا کام ان کا کیا ہے؟ یہ میرے اور آپ کے سننے کی بات ہے. تیسرا کام ان کا کیا ہے؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، وہ ان لوگوں کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں جن لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہوا ہے. یہ آپ کا مقام آپ کو بتلا رہا ہوں کہ آپ کی حیثیت کیا ہے. آپ معمولی لوگ نہیں ہیں، آپ اسپیشل ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو چنا ہوا ہے، منتخب کیا ہوا ہے. کتنے ہی لوگ باہر دنیا کے اندر ایسے موجود ہیں، کوئی اس وقت بازاروں میں پھر رہا ہے، کوئی مارکیٹوں میں پھر رہا ہے، کوئی کہیں پھر رہا ہے، کوئی کہیں پھر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیوں منتخب کیا جو اللہ آپ کو یہاں پر لا کر بٹھا رہے ہیں؟ ذرا سوچیے گا تنہائی میں جا کے اس بات کو. اور بات ابھی یہیں پر ختم نہیں ہوئی. وہ صرف وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا نہیں پڑھتے، صرف استغفار نہیں کرتے، بلکہ اس کے علاوہ ایک دعا اور بھی کرتے ہیں. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. کہ اے ہمارے رب، جن لوگوں نے آپ کے راستے میں صرف ایک مرتبہ اسے ہی آپ سے معافی مانگ لی نا، اس کو معاف کر دیں. اب ذرا اپنے ایمان سے مجھے یہ بتائیں کہ فرشتے جو کہ بالکل معصوم، اور وہ فرشتے جو اللہ کے مقرب، اور وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کا عرش اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا ہوا ہے، ذرا مجھے اپنی ایمانداری سے بتائیے گا کہ کیا ان کی دعاؤں کی قبولیت کے اندر کوئی شک اور تردد ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا. اور آج اتفاق ہے، اللہ کی شان ہے کہ ایسے ہی میں نے ایک کتاب کھول کے دیکھی تو اس میں بالکل سامنے آپ حضرات کی برکت سے وہ حدیث میرے سامنے آ گئی، اور اللہ پاک نے میرے دل میں یہ ڈالی کہ میں آپ کو ضرور سناؤں وہ حدیث. مفہوم ہے، اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے، کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو جو اللہ کے عرش اٹھانے والے فرشتے ہیں، جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے، جن کے متعلق میں نے بتلایا کہ ان کا پہلا کام کیا ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. اللہ پاک ان کو یہ آرڈر جاری فرما دیتے ہیں، یہ حکم جاری فرما دیتے ہیں کہ تم نے پورا مہینہ میری تسبیح نہیں کرنی، تم نے پورا مہینہ ان لوگوں کے لیے دعائیں کرنی ہیں جو رمضان کے روزے رکھیں گے. کتنے خوش نصیب ہیں آپ لوگ، کتنی اللہ پاک کی رحمت ہے ہم سب کے اوپر. یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ ہم اس وقت تراویح نہ پڑھتے، یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ ہم کوئی گرمی کا بہانہ بنا کے رمضان کا روزہ چھوڑ دیتے، یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ ہم کوئی اور بہانہ بنا کے نماز چھوڑ دیتے.
لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا کہ نہیں، یہ میرے ان لوگوں میں سے ہوں گے، یہ میرے ان بندوں میں سے ہوں گے جو اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ روزہ 14 گھنٹے کا ہوگا یا 16 گھنٹے کا ہوگا، یہ اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ تراویح میں 1.5 گھنٹہ لگے گا یا 1.25 گھنٹے لگیں گے، یہ تو صرف اور صرف یہ جانتے ہوں گے کہ بھئی روزہ رکھنا تو میرے رب کا حکم ہے، میرے رب کا آرڈر ہے، اب وہ چاہے تو ہم گرمی میں روزہ رکھیں، وہ چاہے تو ہم سردی میں روزہ رکھیں، یہ تو اس کا حکم ہے۔ میں نے کل کے جمعے میں بھی یہ بات بیان کی تھی کہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، جس نبی سے ہم عشق کے دعوے کرتے ہیں، جس نبی سے ہم محبت کا کلمہ روزانہ دن میں 20 مرتبہ پڑھتے ہیں، میں نے کل جمعے میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ ذرا اس نبی کی زندگی کو پڑھ کر دیکھیں۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رمضان فرض روزے رکھے ہیں، زندگی میں 9 سال رمضان گزارا ہے، 9 سال۔ ہجرت کے بعد روزے فرض ہوئے 2 ہجری میں، شعبان کا مہینہ تھا، سن 2 ہجری میں روزے فرض ہو گئے، اور مورخین نے لکھا ہے کہ وہ اگست کا مہینہ تھا۔ میں نے کل بھی یہ بات عرض کی تھی کہ ابھی 4-5 سال 6 سال پہلے ہم نے اگست کے روزے رکھے ہیں، ہمارے پاس تو الحمدللہ ساری کی ساری سہولتیں بھی موجود ہیں، لیکن ایک وقت میں جا کر پتہ لگ جاتا تھا کہ ہاں بھائی آج روزہ ہے، پتہ لگ رہا ہے کہ آج روزہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 9 سال روزے رکھے ہیں، 3 سال اگست کے، 3 سال جولائی کے، 3 سال جون کے۔ اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جنوری اور فروری کے روزے نہیں رکھوا سکتے تھے؟ رکھوا سکتے تھے، کیوں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے یہ گرمی کے شدید روزے رکھوائے کہ کل کو ان کا کوئی امتی بہانہ بنانے کی گنجائش اس میں نہ مل سکے کہ جی گرمی بڑی ہے میں تو روزے نہیں رکھ سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی ہے، اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ میں بار بار یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ آپ لوگ معمولی لوگ نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے چنا ہوا ہے آپ لوگوں کو۔ 7 ارب انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے کہ نہیں، یہ بندہ اس قابل ہے کہ جس کو میرے نبی کا امتی بنایا جا سکتا ہے۔ اللہ چاہتے تو بل کلنٹن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو امتی نہیں بنا سکتے تھے، بل گیٹس کو نہیں بنا سکتے تھے، اور دنیا میں ہزاروں شخصیات موجود ہیں ان کو نہیں بنا سکتے تھے، نہیں۔ محمد عمیر کاشف کو اللہ نے کیوں امتی بنایا؟ قاری ابرار صاحب کو کیوں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا امتی بنایا؟ اس لیے کہ اللہ جانتے تھے کہ یہ لوگ اس قابل ہیں کہ جو میرے نبی کے امتی بن سکتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ایک موقع پہ یہ بات ارشاد فرمائی، مفہوم سنا رہا ہوں آپ کو حدیث کا، چند احادیث ہیں ان کو ملا کے آپ کو ایک حدیث بنا کر سنا رہا ہوں میں۔ مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کی تخلیق فرمائی ہے اور اس کے بعد جب انسانوں کی تخلیق فرمائی تو عالم ارواح میں اللہ جل شانہ نے تمام کے تمام پہلے دن سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں کی ارواح کو جمع کیا اور ان ارواح پر ایک نظر ڈالی، اور اللہ جل شانہ نے اس نظر پر جو نظر شفقت ڈالی وہ ان لوگوں پر ڈالی جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا۔ اور بات ابھی یہیں پر ختم نہیں ہو رہی، اس موضوع پر تو بات بڑی لمبی چوڑی دور نکل جائے گی، لیکن مقصد لمبی چوڑی گفتگو کرنا نہیں ہے، مقصد اپنی تقریر کا روب جھاڑنا نہیں ہے، مقصد صرف سمجھانا ہے کہ خدا کرے کہ مجھے اور آپ کو اپنا مقام سمجھ میں آ جائے۔ آمین تو کہہ دو بھائی، قبول ہو جائے تو اچھا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ قبول ہو جائے۔ آمین ضرور کہا کریں جب بھی کوئی دعا مانگی جائے کہ خدا کرے کہ مجھے اور آپ کو اپنا مقام سمجھ میں آ جائے کہ اللہ پاک نے ہمیں مقام کیا دیا ہوا ہے۔ ایک حدیث ہے بہت مشہور ہے، آپ نے علماء کرام سے سنی بھی ہوگی، میں صرف ایمان کی تازگی کے لیے اس حدیث کو دوبارہ سنا رہا ہوں۔ میدان حشر لگا ہوا ہے، آئیں ذرا چلتے ہیں آج میدان حشر کی سیر کر کے آتے ہیں۔ چشم تصور سے سب اپنے ذہن ادھر لے جائیں کہ جی میدان حشر لگا ہوا ہے، اللہ جل شانہ جلال میں ہے، ہیبت میں ہے، غصے میں ہے۔ اللہ کی جلال اور اللہ کی کبریائی اور اللہ کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، آج اللہ کے عرش کو 4 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ قیامت کے دن اللہ کی ہیبت، اللہ کا جلال اتنا ہوگا کہ اس دن اللہ کے عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوگا۔ میدان حشر لگا ہوا ہے،
میں اور آپ بھی وہاں پر ہیں، کل مخلوق وہاں پر ہے، جتنے انسان آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آئے سب وہاں پر ہیں۔ اب وہ سارے کے سارے انسان، جس میں مسلمان بھی شامل ہیں، جس میں کافر بھی شامل ہیں، حساب کتاب تو ہم لوگوں کا ہونا ہے، کافروں کا تو کوئی حساب کتاب ہونا ہی نہیں ہے، یاد رکھیے گا یہ بات میری۔ اکاؤنٹیبلٹی میری اور آپ کی ہونی ہے، ان کی نہیں ہونی جو مانتے ہی نہیں ہیں۔ ان کی کس چیز کی اکاؤنٹیبلٹی؟ ان کا کس چیز کا احتساب؟ احتساب تو ماننے والوں کا ہوگا کہ بھائی پورا کام کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، نمازیں پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، رمضان کے روزے رکھے تھے کہ نہیں رکھے تھے، تراویح پڑھی تھی نہیں پڑھی تھی، قرآن پڑھا تھا نہیں پڑھا تھا۔ احتساب تو میرا اور آپ کا ہونا ہے، ان لوگوں کا تھوڑی احتساب ہونا۔ اب جتنے مسلمان، جتنی امتوں کے مسلمان ہوں گے وہ سب پریشان ہیں کہ یا اللہ یہ حساب کتاب آخر شروع کب ہوگا؟ کوئی سیانہ ان کو مشورہ دے گا کہ چلو انبیاء کے پاس چلتے ہیں، ان سے جا کر پوچھتے ہیں کہ یہ حساب کتاب کیسے شروع ہوگا، کب شروع ہوگا؟ سب آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابو البشر ابا جان کے پاس، یا ابا جان اللہ سے سفارش کریں کہ حساب کتاب تو شروع ہو۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے میں آج سفارش نہیں کر سکتا، جاؤ میرے بیٹے نوح کے پاس جاؤ۔ نوح کے پاس آئیں گے، نوح بھی معذرت کر لیں گے کہ بھئی میں آج سفارش نہیں کر سکتا، جاؤ موسیٰ کے پاس جاؤ۔ موسیٰ کے پاس جائیں گے، موسیٰ بھی کہیں گے کہ بھئی میں آج سفارش نہیں کر سکتا، جاؤ تم لوگ عیسیٰ کے پاس جاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ بھئی آج کے دن کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتا، ایک ہستی ہے جو سفارش کر سکتی ہے، تم سب ان کے پاس جاؤ۔ ہم سب جائیں گے ان کے پاس، پڑھیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ سفارش کیجئے، حساب کتاب شروع ہو۔ حساب کتاب شروع ہوگا، اس کے بعد لمبی حدیث ہے، میں درمیان میں سے وہ چھوڑ رہا ہوں، اصل مدعے کی طرف آ رہا ہوں۔ اب امتوں کا بھی حساب کتاب ہوگا، انبیاء کا بھی حساب کتاب ہوگا۔ ساری کی ساری امتیں صاف مکر جائیں گی کہ ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا، صاف مکر دیں گے، نبیوں کے سامنے مکر جائیں گی کہ ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا۔ نبی کہیں گے کہ جی ہم تو ان کے پاس گئے تھے۔ اللہ سب کچھ جانتے ہوں گے، اللہ فرمائیں گے کہ بھئی تم لوگوں کے پاس کوئی گواہ ہے؟ اب سنیے گا ذرا، آپ کو آپ کا مقام بتانے کے لیے جا رہا ہوں کہ آپ کا مقام کیا ہے، آپ نے کس کے حق میں گواہی دینی ہے۔ اللہ پوچھیں گے تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ نوح بھی کہیں گے، موسیٰ بھی کہیں گے، عیسیٰ بھی کہیں گے، ادریس بھی کہیں گے، شیس بھی کہیں گے، آدم بھی کہیں گے، ہر نبی کہے گا کہ ہاں ہمارے پاس گواہ ہے، لیکن کون؟ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا مقام، آپ نے انبیاء کے حق میں گواہی دینی ہے، نبیوں کے حق میں گواہی دینی ہے کہ یا اللہ یہ نبی سچ بول رہے ہیں۔ امتی چیخ پڑیں گے ان کے کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ لوگ تو اس زمانے میں موجود ہی نہیں تھے، پھر یہ ہمارے حق میں کیسے گواہی دے رہے ہیں؟ اللہ پوچھیں گے کہ ہاں بھائی تم لوگ کیسے گواہی دے رہے ہو انبیاء کے حق میں؟ تو ہم سب یک زبان ہو کر یہ جواب دے دیں گے کہ اخبرنا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے محبوب، ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا کہ تمام کے تمام انبیاء اپنی اپنی امتوں کے پاس گئے، انہوں نے امتوں کو دعوت دی، انہوں نے امتوں کو تبلیغ کی، بعض لوگوں نے مان لیا، بعض لوگوں نے نہیں مان لیا۔ یا اللہ ہم تو اپنے نبی کو سچا جانتے ہیں، اس کی بات کو سچا جانتے ہیں، اس کی بات ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اب سنیے ذرا، اب آگے سنیے، اب آگے سنیے، اب آگے سنیے۔ اب پوچھا جائے گا کہ ہاں بھائی گواہی قبول کرتے ہو؟ نہیں جی نہیں، ہم گواہی قبول نہیں کرتے۔ اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم میرے اور آپ کے حق میں آ کر گواہی دیں گے۔ آپ کو آپ کا مقام بتلا رہا ہوں، اتنی اوقات ہے ہماری؟ کیا ہے ہمارے پلے؟ کتنے اعمال ہم اب روزمرہ کر لیتے ہیں، کتنی نمازیں ہم دن کے اندر پڑھ لیتے ہیں؟ ہم نے تو نمازوں کو بھی معذرت کے ساتھ مذاق سمجھا ہوا ہے کہ بھائی رمضان آیا تو مسجد میں آ جاؤ، رمضان ختم تو مسجد سے باہر چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی عبادتیں منہ پر مار دینی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ بہت سے نمازی ایسے ہوں گے کہ جن کی نمازوں کو پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر ان کے منہ پر مار دیا جائے گا کہ جاؤ دفع ہو جاؤ، لے جاؤ اپنی یہ نمازیں، ہمارے کسی کام کی نہیں ہے تمہاری یہ نمازیں۔
کسی کے اندر اتنا تحمل ہے کہ ہم کل قیامت والے دن خدا نہ خواستہ اگر یہ کوئی چھوٹے موٹے تھوڑے بہت ہمارے اعمال ہیں، خدا نہ خواستہ اگر ان اعمال کو بھی رد کر دیا جاتا ہے، تو کیا کسی کے اندر اتنا تحمل اور برداشت ہے کہ وہ اس دن کو برداشت کر سکے، اس دن کی سختیوں کو برداشت کر سکے؟ اس لیے ہمیں جو کرنا ہے اس دنیا کے اندر کرنا ہے۔ آنکھیں بند ہو جائیں گی تو پھر اس کے بعد موقع نہیں ملے گا۔ وہ کسی سیانے نے بڑی اچھی بات کہی تھی، میرے دل پہ لگ گئی جا کے یہ بات۔ وہ کہتے ہیں بھائی جتنے سانس باقی ہیں اتنے چانس باقی ہیں، جب سانس ختم تو چانس بھی ختم۔ تو جب تک سانس ہے اللہ کی طرف سے چانس ملا ہوا ہے کہ آؤ بھائی آگے بڑھو نیکیاں کرو، آگے بڑھو نیکیاں کرو، آگے بڑھو نیکیاں کرو۔ کل کو انسان ایک ایک نیکی کا محتاج ہوگا، ایک ایک نیکی کا محتاج ہوگا۔ بے شمار احادیث اس حوالے سے موجود ہیں، لیکن میں بات کو دوسری طرف لے کے نہیں جانا چاہ رہا۔ تو صرف اور صرف عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ عزیزان محترم، رمضان اس لیے نہیں آتا کہ ہم صرف رمضان میں مسجدوں کو آباد کریں اور رمضان کے بعد مسجدوں کو ویران چھوڑ دیں۔ مسجدیں اپنے نمازیوں کو تلاش کرتی ہیں، آئے ہائے وہ ادھر کھڑا ہو کے نماز پڑھنے والا کدھر چلا گیا، وہ ادھر کھڑا ہو کر نماز پڑھنے والا کدھر چلا گیا، وہ فلاں جگہ پر کھڑا ہو کر نماز پڑھنے والا کہاں چلا گیا۔ مسجدیں صدا لگاتی ہیں، مسجدیں آواز دیتی ہیں، لیکن چونکہ ہمارے کانوں پر پردہ پڑ چکا ہے، اس لیے ہم ان آوازوں کو سن نہیں پاتے۔ جس گوشے پر جس حصے پر مسجد کے کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہے، میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کل قیامت والے دن وہ حصہ، وہ جگہ، وہ اینٹ، وہ پتھر، وہ ریت، وہ بجری، وہ گارا، یہ سب اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے کہ اللہ ہاں یہ بندہ مجھ پر کھڑا ہو کر نماز پڑھا کرتا تھا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ یہ گواہی الٹ گئی، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، مسجد سے پوچھ لیا گیا کہ ہاں بھائی یہ بندہ تیرے اندر نماز پڑھنے آتا تھا، مسجد کہتے جی میں نے تو کبھی اسے دیکھا ہی نہیں، پھر کیا کریں گے؟ آج بھی میں ایک جگہ میرا بیان تھا عصر کے بعد، تو میں نے وہاں پر بھی ایک بات یہ کہی تھی، میں پہلے بھی کئی مرتبہ سنا چکا ہوں، جو مستقل آنے والے احباب ہیں ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات ہوگی کہ مہمان جب کوئی آتا ہے نا ہمارے گھر میں مہمان، تو ایک مہمان وہ ہوتا ہے کہ جب وہ آتا ہے تو ہمارا دل کرتا ہے کہ ہاں یہ بیٹھے ہمارے پاس، یہ رکے ہمارے پاس۔ ایک مہمان اس قسم کا بھی ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد دل کرتا ہے کہ یار بس یہ جان چھوڑ دے، معاف کر دے، چلا جائے۔ اور ایک مہمان ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کا دل کرتا ہے کہ یہ آئے نہ ہمارے گھر میں۔ تو ہم بھی مسجد میں اللہ کے مہمان ہیں۔ توجہ کے ساتھ اب جو میں بات کرنے لگا ہوں کہ ہم بھی اس مسجد میں اللہ کے مہمان ہیں، ذرا غور کیجئے گا کہ ہمارا شمار کس کیٹیگری میں ہے۔ کہیں خدا نہ خواستہ ان لوگوں میں تو ہمارا شمار نہیں ہو رہا کہ جن کو اللہ مسجد میں بلانا ہی پسند نہیں کرتے، یا خدا نہ خواستہ ان لوگوں میں تو شمار نہیں ہو رہا کہ جن کو اللہ بلا تو لیتے ہیں لیکن مسجد میں بٹھانا پسند نہیں کرتے۔ دعا کریں کہ اللہ ہمارا شمار ان لوگوں میں کرے کہ جن کو اللہ مسجد میں بلانا بھی پسند کریں، مسجد میں بٹھانا بھی پسند کریں۔ ایک غلام اپنے آقا کے ساتھ کہیں سفر پر جا رہا تھا، درمیان میں مسجد آ گئی، کہتا جی اگر اجازت ہو تو بگ باس سے ذرا ملاقات کر لوں۔ میں کہا جا کر لوں۔ وہ مسجد کے اندر چلا گیا، صفائی کی، وضو کیا، نفل پڑھے، تلاوت کرنا شروع کر دی۔ آدھا پونا گھنٹہ نکل گیا، وہ باہر نہیں آ رہا۔ اب مالک باہر سے آواز دے رہا ہے کہ تو باہر کیوں نہیں آتا؟ کہتا جی آنے نہیں دیتا۔ کہ کون آنے نہیں دیتا؟ کہتا جو تجھے اندر نہیں آنے دے رہا نا وہ مجھے باہر نہیں آنے دے رہا۔ اقول قولی ھذا نستغفر اللہ من کل ذنب ونتوب الیہ۔